سورة الفاتحة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پہ تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ غضب اترا. ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پہ. آمین. اے اللہ اسے قبول فرما. سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات کی وضاحت گزشتہ دروس میں ہو چکی ہے. آج کے درس میں 4تھی آیت کی وضاحت ہوگی. اس سے پہلے آپ حضرات کو یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے مختلف ناموں میں سے ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے. تعلیم المسئلہ کا مطلب کہ اللہ پاک نے ہمیں اس سورۃ مبارکہ میں سوال کرنے کی تعلیم دی ہے. سوال کرنا کیسے ہے، اس کے لیے پہلے 3 آیات میں اللہ پاک کی تعریف کی گئی، اللہ کی شان بیان کی گئی، حمد و ثنا بیان ہوئی. اس کے بعد 4تھی آیت میں اپنا اور اللہ کا تعلق بتایا گیا. اللہ ہمارا تیرا تعلق کیا ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ پاک سے سوال ہے. تو گویا 4تھی آیت میں ہمارا اللہ رب العالمین سے کیا تعلق ہے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ پاک فرماتے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب سوال کرنا ہو اللہ پاک سے تو حمد و ثنا کے بعد اپنا تعلق یوں بیان کرو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تیری انتہائی تعظیم کرتے ہیں. تو ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا مسجود ہے، ہمارا خالق و مالک ہے. اور دوسرا یہ کہ ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد کے طلبگار ہیں. ہماری مدد کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. یہ اپنی عبدیت کا اظہار ہے اور اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا اقرار ہے. گویا ہم اس بات کا اظہار اور اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے سوا کسی سے ہم مانگتے نہیں ہیں.
ہم منگتے بھی تیرے ہیں، ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں۔ پھر محترم دوستو، اس آیت مبارکہ کی عبارت پہ اگر غور کریں تو عربی زبان اور گرامر کے قواعد کے لحاظ سے اس عبارت کو یوں ہونا چاہیے تھا، نعبدک ونستعینک، کیونکہ عربی زبان کے اندر فعل پہلے ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ جو کام کیا ہے وہ پہلے، کام کرنے والا بعد میں، جس پہ کام ہوا وہ آخر میں۔ عبادت ایک فعل ہے، اس کو پہلے آنا چاہیے تھا۔ عبادت کرنے والے انسان ہیں، ان کو اس کے بعد آنا چاہیے، اور جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کا تذکرہ آخر میں ہونا چاہیے۔ گرامر کے قواعد یہ ہیں۔ تو یوں ہوتا نعبدک، عبادت کرتے ہیں ہم تیری، لیکن اس کو الٹ کر دیا گیا، مفعول کو پہلے لے آئے، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ علم معانی والے بتاتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس حرف نے آخر میں آنا ہو اس کو اگر شروع میں لے آئیں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ حصر کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم نعبدک کا پڑھیں تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی سادہ ترجمہ ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس میں اس بات کا اظہار نہیں کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف اتنا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بھی عبادت کرتے ہیں، کوئی اور مل گیا تو اس کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب ایاک نعبد کہا تو اس کے ترجمے میں یہ لفظ ایک بڑھ گیا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ چنانچہ امام بیضاوی جو عظیم مفسر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نخصک بالعبادہ ونخصک بالاستعانہ، اللہ ہم خاص کرتے ہیں تجھے ہی عبادت کے ساتھ، اور خاص کرتے ہیں تجھے ہی مدد طلب کرنے کے ساتھ، یعنی تیرے سوا ہماری جبین نیاز کسی کے سامنے نہیں جھکے گی، تیرے سوا ہم کسی سے کبھی بھی مدد کے طلبگار نہیں ہوں گے۔ گویا یہ اللہ پاک سے اپنے تعلق کا اظہار ہے، اپنی عبدیت کا اظہار ہے، اس بات کا اقرار اور اعتراف ہے کہ ہم عبادت بھی صرف اللہ کی کریں گے اور منگتے بھی صرف اللہ کے در کے رہیں گے۔ اور میرے محترم دوستو، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے، کسی کی انتہائی تعظیم کرتے ہوئے اس کے سامنے انتہائی پستی اختیار کردہ، کسی کی انتہائی تعظیم کرتے ہوئے اس کے سامنے انتہائی تذلل اور پستی اختیار کرنا۔ انتہائی تعظیم صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ دنیا کے اندر ماں باپ کی بھی تعظیم ہے، استاد کی بھی تعظیم ہے، بڑے بزرگوں کی بھی تعظیم ہے، لیکن سب سے زیادہ تعظیم کے لائق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم ہے، امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، قرآن کریم کی تعظیم ہے، لیکن سب سے زیادہ عظمت اور تعظیم کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور انتہائی پستی، انتہائی تذلل کیا ہے؟ سر کا جھکانا، سر کا جھکانا۔ کسی کی عظمت کا اظہار یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے کندھے اپنے جھکا لیں، اپنے پہلو کو جو ہے وہ نرم کر لیں۔ ماں باپ کے سامنے کندھے جھکانے کا حکم ہے، اور سر جھکانا رکوع کی شکل میں یا جبین کو زمین پہ ٹیک دینا، پیشانی اور ماتھا زمین پہ رکھ دینا، یہ انتہائی تذلل ہے، انتہائی عاجزی ہے۔
یہ انتہائی عاجزی، انتہائی تذلل صرف کس کے سامنے ہوگا؟ جس کی انتہائی تعظیم ہے، جو سب سے زیادہ عظمتوں والا ہے۔ اللہ کے نبی بڑی عظمتوں والے، لیکن ان کے سامنے ماتھا زمین پہ نہیں ٹیکا جائے گا۔ قرآن بڑی عظمتوں والا ہے، لیکن اس کے سامنے ماتھا زمین پہ نہیں ٹیکا جائے گا۔ ماں باپ، استاد، پیر و مرشد، بزرگان دین بڑی عظمتوں والے ہیں، لیکن ان کے سامنے ماتھا زمین پہ نہیں ٹیکا جائے گا، سر زمین پہ رکھا جائے گا، رکوع کیا جائے گا تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ ایاک نعبد، اس بات کا اظہار ہے۔ اور میرے بھائیو، جب ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ نماز سے باہر جاتے ہیں تو ہم پھر باہر جا کے دوسروں کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ پتھر کی مورتیوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی نشانات کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی کسی بزرگ اور قبر دربار پہ جھک رہا ہے، کوئی کسی بڑی طاقت کے سامنے جھک رہا ہے۔ مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کے سامنے ہرگز نہ جھکے۔ میرے محترم دوستو، اسی بات کی ہمیں بار بار تلقین کی گئی۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہم مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ مدد مانگنے کا مطلب کیا؟ مدد تو بندہ بعض اوقات اپنے بھائیوں سے مانگ لیتا ہے، دوستوں سے مانگ لیتا ہے۔ ہم کہہ نہیں دیتے کہ بھائی آپ بازار جا رہے ہیں، یہ میرے لیے بھی یہ کام کرانا، یا ہم اعلان کر دیتے کہ جناب فلاں نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس میں دوسرے دوست بھی تعاون کریں۔ تو یاد رکھیں، اس مسئلے کو سمجھ لیں، مدد مانگنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ چیزیں جو بندوں کے بس میں ہیں، میں سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ ایک وہ چیز ہے جو بندوں کے بس میں ہے، بندے کر سکتے ہیں۔ ایک وہ چیز ہے جو بندوں کے بس میں نہیں ہے، ما تحت الاسباب وما فوق الاسباب۔ ایک کام بندے کر سکتے ہیں، ایک کام بندوں کے بس سے باہر ہے۔ جو کام بندے کر سکتے ہیں اس میں بندوں کا تعاون لینا، ان سے مدد مانگنا، یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن کا حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو بندوں کے بس میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دوائی ڈاکٹر دے سکتا ہے، شفا ڈاکٹر نہیں دے سکتا۔ دم کرنے والا دم کر سکتا ہے، دم کے اثر کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ کوئی بندہ کسی کو تعویذ دے سکتا ہے، لیکن اولاد دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ کوئی کسی کے لیے دعا کر سکتا ہے، لیکن مشکل کشا صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو ایسی کوئی چیز جو بندوں کے بس میں نہیں، شفا دے دو، بچے دے دو، اولاد دے دو، یہ مسئلہ فلاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اس میں مشکل کشا بن جاؤ، یہ مدد صرف ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ مدد کسی اور سے مانگنا، اس کی اجازت ہرگز اسلام میں نہیں ہے۔ اسی بات کا اظہار اور اقرار کروایا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، عبادت کا بھی اظہار اور اقرار کرو کہ ہم صرف عبادت کس کی کریں گے؟ اللہ کی۔ اور ما فوق الاسباب، جو چیزیں بندوں کے بس سے باہر ہیں، اس میں مدد بھی صرف کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک دفعہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ معاذ، کیا تو جانتا ہے بندوں کے ذمے اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ کے ذمے بندوں کا کیا حق ہے؟ صحیح حدیث مبارک میں یہ الفاظ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کے ذمے اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ کے ذمے بندوں کا کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کی عادت مبارکہ کے مطابق کہا کہ اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ہی ارشاد فرما دیجیے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کا حق بندوں کے ذمے یہ ہے کہ بندے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اللہ کا حق ہے یہ ہمارے ذمے اللہ کا حق کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ ہم اظہار بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے۔ جب ہم نے اللہ کا یہ حق ادا کر دیا تو پھر ہمارا کیا حق ہے اللہ کے ذمے؟ ہمارا حق ہو تو نہیں سکتا، ہم بندے ہیں، وہ مالک ہے، مالک پہ کیا حق ہوتا ہے؟ لیکن اس کی کرم نوازی ہے، اس کی مہربانی کہ اس نے خود اپنے ذمے لے لیا۔ اور وہ کیا لے لیا کہ جو بندہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ فرماتے میں اس کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ اللہ اس کو معاف کر دیں گے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا پاپی ہو، مجرم ہو، شرک نہ کرے، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ بندوں کا حق ہے اللہ رب العالمین کے ذمے۔ تو میرے بھائیو، جس بات کا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اقرار و اظہار کرتے ہیں، باہر نکل کر ہم اس پہ عمل بھی کریں۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے، اللہ کے سوا کسی کے در کے منگتے اور بھکاری نہ بنے۔ صرف منگتا اور بھکاری بنے تو کس کے در کا؟ اللہ کے در۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی